वेलकम बैक जनाब। और कराची का मौसम इस वक्त बहुत खूबसूरत है, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन बात कर लेते हैं अंदरूनी सिंध सखर की। सखर में गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बहुत बारिश हुई, बादल खुल के बरसे नाजरीन। और बताया जाता है एज़ पर द रिकॉर्ड सखर में 77 साल तारीख का रिकॉर्ड टूट चुका है। इतनी बारिश हुई है कि जो बारिश रिकॉर्ड हुई है वो 292 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इस पे बात करेंगे कि इस वक्त जो सखर की सूरत हाल है वो क्या है और कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से जो हमारे वहाँ पे इदारे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने क्या किया। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुख्तियार शामी हैं, ब्यूरो चीफ सखर 5 न्यूज़। कैसे हैं आप मुख्तार? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुख्तार भाई, बताएं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है सखर की। इस वक्त बारिश का जो पानी है वो निकाल लिया गया है और वहाँ पर सूरत हाल क्या है, कितना जानी और माली नुकसान हुआ है और किस कदर बादल बरसे हैं? हम सखर की अगर सूरत हाल में बात करें तो हम पहले 2022 से चलते हैं। 2022 में जो मानसून की बरसातें हुई, खौफ का आलम था और उसमें जितना माली नुकसान हुआ, जितना सिंध भर में ज़मीनी और ट्रेनी रास्ते बंद हुए, उसके बाद जो है 2023 में कोई मानसून की बरसात नहीं हुई। 2024 में महकमा मौसमियात की जानिब से जुलाई में कहा गया था कि मानसून का एक खतरनाक स्पेल आ रहा है, जिसके बाद जो है सखर इंतज़ामिया जो हमेशा जो है तनकीद का निशाना बनती रही, उन्होंने तैयारियां तो कर ली थी। अब अगस्त में जो पहली फर्स्ट स्पेल आया बरसात का, तो उसमें जो है शहर में जो है कई फुट जो नशेबी इलाके थे इसके उन ज़ेरे आ चुके थे। मगर हम अप्रिशिएट करते हैं सखर इंतज़ामिया को, मेयर सखर को, जिन्होंने चंद ही घंटों में वो पानी जो है वो शहर से साफ किया। सबसे बड़ा इशू जो था वो पुराने सखर का था, जहां गुज़िश्ता 50 सालों से जो है अगर बरसात होती थी तो कई फुट वहाँ पानी होता था। शालीमार का इलाका था, घंटा घर का इलाका था। मगर घंटा घर के इलाके में कुछ देर हुई तो ज़राए अबलाग में हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों ने उसे बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, मगर वो भी चंद घंटों में पानी साफ कर दिया गया। ये जो दूसरा स्पेल गुज़िश्ता दिनों हुआ है 2 दिन पहले, जिसमें 24 घंटे बरसात हुई है, उसमें तो मैं कहूँगा कि 2022 के भी हमने मानसून की बरसातें देखी थी, मगर ये चंद घंटे जो थे इतने खौफनाक थे कि इसमें जो है वो महकमा मौसमियात और सखर इंतज़ामिया के दरमियान एक नई बहस छुड़ गई है कि सखर इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 298 मिलीमीटर बरसात थी। 77 साल तारीख में ऐसी बरसात हुई नहीं है, जबकि महकमा मौसमियात वो 198 या 200 के करीब बता रहा है। बहरहाल सखर इंतज़ामिया जो तनकीद का निशाना रही, खास तौर पर मेयर सखर के लिए बताऊं कि उनसे हमने भी अक्सर बेशतर तनकीद बराए इस्लाह, मगर उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया। मगर मैं इस दफ़ा अप्रिशिएट कहूँगा इनके लिए कहूँगा कि जिस तरह उनकी टीम ने काम किया, और वो खुद कराची में मौजूद थे, वहाँ से बैठ के जिस तरह काम किया, शहर का 90% या 95% इलाके से पानी निकाल दिया गया है। कुछ इलाके हैं गिरदोनवा के जहां पर पानी मौजूद है, कुरैशी गोड के लिए। अभी जो सबसे बड़ा इशू आया वो सखर रेलवे स्टेशन का आया, जहां हमारे ज़राए अबलाग के दोस्तों ने बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया। सखर इंतज़ामिया कहना था कि रेलवे स्टेशन जो है महकमा रेलवे के ज़ेर आता है, उसके बावजूद भी हम वहाँ काम कर रहे हैं। बहरहाल ये खतरनाक स्पेल था। अच्छा मुख्तियार भाई, ज़रा सा इसमें वजाहत कीजिएगा और इसको आप करेक्ट करें। अगर ये हम फुटेजेस मीडिया पे चल रही हैं, ये बारिश से पहले की हैं या बारिश के बाद की हैं? दूसरी बात मुझे सर ये बताइए कि बिजली की सिचुएशन क्या है बारिश के बाद? हमने अब दूसरे ज़राया में बता रहे हैं कुछ इलाकों में बिजली गायब हो गई है। सखर में वैसे भी बिजली का मसला रहता है, तो ये वाले इशूज़ बताएं कि जो इस वक्त पानी है वो कहाँ पर खड़ा है। और 100% पानी तो निकला नहीं है, क्योंकि कुछ फुटेजेस हम तक मौसूल हो रही हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ पर पानी के निकास का मसला है। और बारिश के बाद जो बिजली का मामला है वो भी अपडेट कीजिएगा नाजरीन को। अच्छा, जो फुटेज हैं वो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि सखर के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, कुरैशी गेट हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ इलाके हुए जहां पर वो नशेबी इलाके हैं, जो वहां पर पानी मौजूद है, मगर शहर में 90% जो है वो सफाई कर दी गई है। अगर कोई पुरानी फुटेज चलाकर वो ब्लैक प्रोपेगेंडा कर रहा है
ہم میئر سکھر کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم کوئی خوشامد نہیں کر رہے. اس سے قبل بھی ہم نے میئر سکھر کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا, مگر اس دفعہ ان کی ٹیم نے جس طرح کام کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں سکھر جو ہے میئر سکھر ارسلان شیخ کا نہیں ہے, یہاں اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں. وہ کہاں تھے؟ میئر سکھر نے جو کام کیا, وہ جو فوٹیج ہیں وہ ٹھیک ہے, لاڑکانہ کا بھی بتائیں مختار صاحب کہ لاڑکانہ میں بھی سنا ہے کہ بہت زیادہ اس وقت مسائل ہیں, وہاں بھی بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے, ادھر کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا. میں صرف بجلی کے حوالے سے پھر بات کرتا ہوں. اچھا, محکمہ سیپکو کی جانب سے جو ہے تھوڑی سی برسات ہوتی ہے تو یہاں جو ہے نا وہ تمام فیڈر ٹرپ کر جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے لیے سکھر انتظامیہ کے لیے بہت ضروری تھا, انہوں نے جنریٹر اسٹینڈ بائی رکھے ہوئے تھے. وہ جنریٹر بھی ہیوی موٹریں چلانے کے لیے مسلسل نہیں چل سکتے تھے. بہرحال انہوں نے بہت اچھا کام کیا. سیپکو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ ہے. سکھر میں تھوڑی سی برسات ہوتی ہے, یہ اپنے فیڈر جو ہے وہ ٹرپ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں لاڑکانہ میں. لاڑکانہ میں حالات بالکل خراب ہیں. وہاں پر انتظامیہ کی نااہلی سمجھی جا سکتی ہے. وہاں کی ضلع انتظامیہ ہو یا وہاں کے جو میئر ہوں, لاڑکانہ کی عوام کو واقعی وہاں مشکلات کا سامنا ہے. وہاں پر نکاسی آپ کا اس وقت جو ہے وہ کام 15 سے 20% ہوا ہے. وہاں پر واقعی لوگ پریشان ہیں. اس کے بعد اگر ہم شکارپور آتے ہیں تو وہاں شکارپور میں جو ہے امتیاز شیخ صاحب اور ان کی ٹیم نے بھی بہت اچھا کام کیا. شکارپور شہر جو ہے خود میرا اپنا ذاتی شہر ہے, میں وہیں سے بلانگ کرتا ہوں. وہاں پر مونسون کی برساتوں میں کئی فٹ, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 7 سے 8 فٹ بھی مختلف علاقوں میں جو ہے وہاں جو ہے برسات کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا. سکھپور روڈ ہے, اللہ والا چوک ہے, مختلف علاقوں میں. مگر اس دفعہ وہاں پر امتیاز شیخ صاحب کی جو ٹیم ہے مختار شامی آپ کا بہت شکریہ. بیورو چیف سکھر ہیں اور سکھر کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ بارش کے بعد جو صورتحال ہے اس پہ قابو پا لیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے میئر سکھر ہے ارسلان شیخ نے. ارسلان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ ہیلو جی ارسلان صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی ہے. ارسلان صاحب 77 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ سکھر بہت زیادہ بہتر نظر آیا ہمیں بارش کے بعد. جو ایک لوگوں کے دماغ میں اور ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اس وقت ایڈمنسٹریشن معاملات جو ہیں انتظامیہ والے وہ بہتر نہیں ہیں, لیکن سکھر کو ہم نے اکثر خاصا بہتر دیکھا. تو ایڈوائز کریں گے دوسرے میئرز کو بھی اور تمام تر لوگوں کے وہ سیکھیں اور امپلیمنٹیشن کریں سکھر کے حوالے سے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام نمائندگان اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ امپروومنٹس ہیں. لیکن آپ کیونکہ اس وقت میں ایز میئر سکھر آپ بات کر رہے ہیں سکھر شہر کی, تو میں سکھر شہر کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی اور ہماری یہ 2 سال سے اس کے اوپر پلاننگ چل رہی ہے. ہم نے ایک میگا ڈیولپمنٹ اسکیم جو ہے وہ اپنا پریپیئر کی ویسٹ واٹر کے حوالے سے. اس میں ڈسپوزل اسٹیشنز جو ہیں ان کو تمام کو کوشش کی ہم نے ٹائملی اپ گریڈ کریں, کیونکہ ڈیولپمنٹ اسکیمز کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 4 سال ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے پرائیورٹی ایریاز دیے کہ وہ ایریاز جو بہت زیادہ ویکینڈ تھے, خاص کر پرانا سکھر کا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر ہمیشہ تھوڑی برسات میں بھی 8-8 10-10 دن لوگ جو اپنے گھروں کی حد تک محدود رہ جاتے تھے. کشتیاں چلتی تھیں, ہم نے خود کشتیوں میں راشن اور یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرائی. پھر میونسپیلٹی کے پاس جو ٹوٹل سیونگ تھی اس میں سے بھی ہم نے جنریٹرز اور ڈی واٹرنگ پمپس لیے, کیونکہ ہم نے سکھر شہر کا اگر آپ اس وقت انفراسٹرکچر دیکھیں تو الحمدللہ 70% انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ آپ بولیں گے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے تمام تر آپ کے جو سٹیز ہیں ان میں اس وقت یہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ وہ اس انفراسٹرکچر کو بچائیں, کیونکہ لوگوں کی طرف سے بھی یہی ہمیں پیغام ملتا تھا کہ ایک برسات کی مار ہے, آپ نے یہ اس کو ڈیولپ تو کر دیا لیکن یہ ایک برسات میں آپ کا سارا روڈ رستے جو آپ نے بنائے ختم ہو جائیں گے. تو الحمدللہ اس میں سب سے جو مجھے خوشی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نہ صرف ہمارا یہ جو بڑی محنت سے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا تھا ہم نے وہ سیو کیا, لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی, پلس سب سے امپورٹنٹ کہ لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے بعد ہم پہ اعتماد بحال ہوا. لیکن میں آپ کے چینل کے توسل سے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پہ ایک بہت بڑا یہ سوال بھی لازماً اٹھے گا اور یہ اٹھتے آئے ہیں کہ جی اس کے لیے آپ کو کتنے پیسے ملے, ڈرینیج کے کتنے فنڈز ملے, کیونکہ میں پہلے بھی میئر رہا ہوں
بہت جو پیارا محرم آپ نے الحرام، سر نقطہ اٹھایا ہے، کاسٹ. جی سر. ہاں، کہ محرم الحرام میں بھی اس طرح سے بات ہوتی ہے کہ محرم الحرام کے ماہ میں کتنے ہیں، عید پہ کتنے پیسے ہیں. اب برسات پہ یہ اٹھے گا سوال اپ کمنگ. تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہم نے 2 سال پہلے ڈیولپمنٹ اسکیم اپروو کرائی تھی، اس کے علاوہ اسپیشلی اس پرپز کے لیے وی ہیو ناٹ ریسیو اے سنگل روپی، 1 روپے بھی ہم نے اس کے اوپر ایکسپینڈیچر نہیں کیا. وہ سوری اپنا ہمیں 1 روپے بھی کسی فیڈرل یا پروونشل یا کسی آپ کی این جی اوز یا کسی سے بھی، ناٹ اے سنگل پینی میں بات کر رہا ہوں. تو جو بھی تھا وہ ڈیولپمنٹ اسکیم جو ہم نے 2 سال پہلے اپروو کروائی تھی. سیکنڈلی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، بلکہ میں آپ سے بھی ایک فائل بھی کوشش کرتا ہوں یا شیئر کر لوں. اویس گاڑی میں میری فائل پڑی ہے وہ لیں. تو ہمارے پاس جو ٹوٹل سیونگ بن رہی تھی اس کی تقریباً 30 کروڑ روپیز کی جو ہماری سیونگ کی میونسپیلٹی کی. میں آپ سے بھی وہ فائل بھی شیئر کرتا ہوں. میں جی. یہ آفیشیل اس وقت اسٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک سنگل پینی، یعنی ہم نے اس میں کانٹریکٹر کو بھی انوالو نہیں کیا، کسی کو بھی. ایمرجنٹ بیسس پہ پروکیورمنٹ کے رولز الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ پروکیور کر لیں. ہم نے ڈائریکٹ کمپنیز کے ساتھ کوآرڈینیشن کی. میں نے خود بات کی جنریٹرز مالکان سے بھی، جو آپ کے موٹر مالکان ہوتے ہیں دکانوں میں، کے ایس بی ہیں دوسرے والے ہیں. تو ہم نے یہ 30 کروڑ روپے کی پیمنٹ جو کی، اس میں سے بلکہ 8 کروڑ روپے کی پیمنٹ تو ہوتی جو صرف ہم نے ڈائریکٹ سیپکو کو دی، تاکہ ان علاقوں کے اندر ہم انرجائزنگ سسٹم بڑھا دیں، ان انٹرپٹیڈ فیڈرز لگا دیں. اور میں اس پہ چیلنج کرتا ہوں 2 چیزوں کے اوپر. ایک تو یہ کہ کیا ہمیں 1 روپے بھی فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ سے اس مد میں آیا. دوسرا یہ جو 30 کروڑ روپے کی پیمنٹ کی ہے اس میں سنگل پینی کا، میں یہ میرا یعنی کہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ، میں ابھی 5 منٹ میں گاڑی سے فائل منگوائی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپروو کرے کہ اس کے اندر ایک سنگل پینی کسی آفیسر نے، کسی کانٹریکٹر نے، کسی آڈیٹر، اکاؤنٹ ایکس وائی زی، کسی نے بھی سنگل پینی کی میں بات کر رہا ہوں، اس 30 کروڑ روپے میں اگر کوئی پروف کر دے تو آئی ول ڈیفینیٹلی ریزائن فرام مائی پوسٹ. دوسرا میں اور ایک اہم چیز جو اس پورے سلسلے میں گزری وہ یہ گزری کہ کچھ چینلز کے اوپر دکھایا گیا کہ آپ کے، جس طریقے سے میں بات کروں، کل میں نے دیکھا اس دفعہ پہلی دفعہ ویسے مجھے ایک بات ہے کہ بہت خوشی ہوئی کہ ہمارا ورژن جو ہے ہمارے جرنلسٹ جتنے بھی تھے انہوں نے لیا، تمام چینلز نے اس کو ٹیک اپ کیا، اس کو آن ایئر اسلان کیا. صاحب، ہم آپ کو بڑا اپریشیٹ کریں گے. لوگ آپ کے بارے میں بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہوا ہے، بہت ینگ اور ڈائنامک پرسنالٹی آپ ہیں، اور آپ گراؤنڈ پہ خود موجود تھے، اور جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اپنا پورا ڈیولپمنٹ کا اسٹرکچر بتا رہے ہیں. آپ چاہیں تو جس طرح سے دوسرے عوامی نمائندے کہتے ہیں جی بہتر ہو رہا ہے، وہ فون کالز نہیں لیتے، بیپرز پہ نہیں آتے، یہ سر آپ نے اب اس کام کو، اس خدمت کو اپنا فریضہ سمجھا ہے اہم، اور عوام کی خدمت کی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. دیگر جو چلا رہے ہیں سر وہ ان کا اپنا فیل ہے. ہم عوام کو سچ دکھانا چاہ رہے ہیں، اور ہم نے بھی جو سندھ گورنمنٹ تنقید کرتی ہے وہ بھی بتایا لوگوں کو، لیکن سندھ گورنمنٹ جہاں پر اچھا کام کر رہی ہے، اور سکھر جیسا ہمارا جو شہر ہے جہاں پر بہت کم ریسورسز ہیں، اور خوشی یہ جان کر ہوئی کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ کا جو سارا ہے وہ آپ لوگوں نے خود سارا پلان کیا. تو میں اگلا سوال آپ سے لازمی رکھوں گا، آپ اپنی بات کنٹینیو کریں سر. جی سر، میں کہتا ہوں اس کے اندر 2 ایشوز ہمارے پاس جو ہیں وہ، اور میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. جس طرح میں نے کہا کہ کچھ چینلز نے دکھایا، اب ایک چینل نے دکھایا، بلکہ میں نام نہیں لینا چاہتا چینل کا، کہ وہ ریلوے اسٹیشن. اب ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر میونسپیلٹی ان دا انٹرسٹ آف پبلک کام کر رہی ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں جو 24 گھنٹے ہمارے آفیسرز لوگ بغیر سوئے ہوئے کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے، رادر دین کہ اس پہ نیوز چلائی جائے کہ جی یہ ریلوے اسٹیشن پہ میونسپیلٹی نے پانی نہیں نکالا. ریلوے اسٹیشن از ناٹ دا ریسپانسبلٹی آف میونسپیلٹی، لیکن ہم انٹرسٹ، پبلک انٹرسٹ میں یہ ریلوے کالونیز، روڈ، ہم یہ تمام ڈی واٹرنگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی عوام کا خیال ہے. بالکل ایسے اسی ہی طرح ہے. ایک امپورٹنٹ اور میں آپ کو بتاؤں، پھر کل میں نے دیکھا کہ وہ نیوز کے اوپر چل رہا تھا بے نظیر کالونی اور کچھ وہ ایریاز کچی آبادی کے. تو یہ جو ایریاز دکھائے جا رہے ہیں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، کیونکہ ہم سب نے مل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ایز بالکل نیشن، سر. اور میڈیا جو ہے اس کے اندر ایک اس کا پلر ہے، اسٹیٹ کا پلر ہے، اور میڈیا کا یہ فرض بھی ہے اس کی کوڈ آف جو جرنلزم ہے اس کو بھی فالو کریں. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم جوائنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے تو لوگوں کی آئیڈیالوجی کے اندر ایک نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہوگی. اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک بے نظیر کالونی میں 6 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. اب ناؤ واٹ بے نظیر کالونی از؟ دیر از نو بے نظیر کالونی.
جو آپ کی کچی آبادی ہے وہ اسلام کالونی ہے. اسلام کالونی جب بنی ڈیزائن ہوئی تو اسلام کالونی کے اندر ایک ایریا رکھا گیا کہ اللہ نہ کرے کیونکہ جب زیادہ برسات ہو یا آپ کی ایکسیس رین ہو تو وہ نیچرل گریوٹی رین واٹر پونڈز بنائے گئے. وہاں پر لوگوں نے جا کر انکروچمنٹ کی, وہاں پہ آبادیاں کر لی. وہ بھی غریب لوگ ہیں, ہم کیا کریں, ہمارا پاکستان ملک بہت پیچھے رہ گیا. بالکل ایسے غریب ہی لوگوں نے وہاں پہ آبادیاں کی. اب کل اس کے اوپر چل رہا تھا کہ جی بے نظیر کالونی میں پانی کھڑا ہوا ہے. اب جو اسلام کالونی کا ڈرین واٹر ایریا ہے, برسات کا پانی وہاں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ بالکل صحیح. تو یہ ایشوز ہیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہوتی تمام ٹھیک ہے ہمارے معزز جرنلسٹ ارسلان صاحب, آخری سوال مختصر آپ سے لوں گا. آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے فنڈز خود ہی کلیکٹ کیے, ساری ایفرٹس کی. میرا سوال ہے سر, صوبائی حکومتوں کے بجٹس پھر کہاں جاتے ہیں؟ گورنمنٹ آف سندھ کے پاس بھی بجٹس آتے ہیں, پھر فیڈرل بھی دیتا ہے بجٹس, تو یہ بتائیں NFC ایوارڈ. دوسری چیزیں میں سارے نام نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے, مختصر جواب چاہیے, پھر پروگرام کو سر اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کروں گا. بجٹس والا معاملہ سر, میں نے یہ نہیں کہا کہ پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ نہیں کرتی. جو 2.5 بلین روپیز کی اسکیم ہے, جو میگا ڈیولپمنٹ اپنا, میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سال پہلے ہم نے ٹیک اپ کی تھی, ہم نے گورنمنٹ آف سندھ سے ٹیک اپ کی تھی. اس کی ایگزیکیوشن سکھر میونسپل کارپوریشن کر رہا ہے, لیکن اس کے فائنینسز جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ہی پرووائڈ کر رہی ہے. جتنے بھی آپ میگا ڈیولپمنٹ جو بڑے پروجیکٹس ہیں, کیونکہ میونسپیلٹیز کے پاس اتنے زیادہ فنڈ نہیں ہیں, جو میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ کے تھرو ہی ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. آل رائٹ, تھینک یو سو مچ ارسلان صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہے. اینڈ اسی طریقے سے ہم دعا کر رہے ہیں آپ عوام کی خدمت کرتے رہیں, سندھ کی خدمت کرتے رہیں, اور یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے ناظرین کہ ہمیں اچھے نمائندے مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو, ہمارے تمام صوبوں کو جو ہے ایسے ہی میئرز اور ایسے ہی کام کرنے والے لوگ عطا کرے تاکہ عوامی خدمت زیادہ سے زیادہ ہو سکے. ناظرین, اب بات کر لیتے ہیں تعلیم کی اور تربیت کی, کہ معاشرے میں تعلیم کا ہم دیکھتے ہیں کہ فقدان ہے, اور تعلیم پر لوگ اگر بات کر بھی لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت نہیں ہو پاتی. پھر ایک الگ آرگومنٹ ہے جی تربیت اگر ہو جائے تو پھر تعلیم کا حصول بھی آسان ہو جاتا ہے. ہاں, اس میں بھی ہمیں صداقت اور اہمیت نظر آتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو کمپوننٹس ہیں ان کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. وسائل کم ہونے کی وجہ سے اگر آپ تعلیم کا حصول نہیں لے پاتے, لیکن تربیت آپ کے گھر سے, معاشرے سے بہت ضروری ہے. اسی پر بات کریں گے ناظرین کہ تعلیم اور تربیت کتنی اہم ہے, اور ایسی پرسنالٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اس پہ بتا سکتے ہیں کہ کیا کتنی اہمیت ہے اس تعلیم کی اور تربیت کی. ڈاکٹر سید شجاعت حسین ہیں, میڈیا سائنس ڈپارٹمنٹ کے HOD ہیں, اقرا یونیورسٹی مین کیمپس سے ان کا تعلق ہے. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. شجاعت صاحب, میرا آپ سے بنیادی سوال ہے کہ تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے, اور کس طرح سے دونوں کے کردار مختلف ہیں, اور کس طرح ہم ان کی عوام سے جو ہے بہتر تربیت کا حصول کر سکتے ہیں. جی سر. شکریہ روہیل, آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اتنے اہم موضوع پر میں گفتگو کروں, اور میں یہ فخر سمجھتا ہوں کہ آج کی نسل کو واقعی تربیت کی ضرورت ہے تعلیم کے ساتھ. یہ بہت اہم موضوع ہے, اچھا کہ آپ نے اس پر گفتگو کے لیے مجھے بلایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم بغیر تربیت کے ضائع ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہو, طاقتور نہ ہو, تو اس کے اوپر آپ کتنی ہی عمارتیں کھڑی کرنے کی کوشش کریں, جتنی ہی منزل بنا لیں, کچھ ہی دنوں میں وہ ڈھہ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے انسانی کردار جو ہے وہ اور اچھا ہو جاتا ہے, مزید بہتر ہو جاتا ہے, کمپٹیٹیو ہو جاتا ہے اگر وہ تعلیم حاصل کر لے. لیکن اگر صرف تعلیم حاصل کرے اور کردار سازی نہ ہو, تربیت نہ ہو, تو سمجھ لیجئے کہ وہ کتنی ہی ڈگری حاصل کرتا رہے, کسی بھی دنیا کے حصے میں جا کے بہترین انسٹیٹیوٹ سے بھی حاصل کر لے, تو وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت بنیادی عنصر ہے, اور بنیاد جو ہے بالکل سمجھ لینا چاہیے کہ گھر سے ہوتی ہے, اور گھر سے جو تربیت ہوتی ہے اس کی بھی ایک اور بنیاد ہوتی ہے جو ہم سب جانتے ہیں, وہ ماں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس کے لیے ہرگز ضرورت نہیں ہوتی کہ ماں پڑھی لکھی ہو,
माँ बाप पढ़े लिखे हों तो ही वो अच्छी तरबियत कर सकते हैं। बात ये होती है कि तरबियत के लिए दिल की ज़रूरत होती है। जिनका दिल इस तरफ माइल होता है कि वो अपने 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 माशरे में मौजूद अच्छी बातों को, अपने ख़ानदान में मौजूद अच्छी बातों को अपने आगे के बच्चों में ट्रांसफ़र करें, तो ये शऊर जो है बिलाशुबा मोहब्बत से ही आता है। बहुत खूबसूरत आपने बात की और आप बहुत अच्छा कह रहे हैं कि तालीम जो है आपके घरों से होती है। सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि तालीमी इदारों में क्योंकि तालीम तो दी जाती है लेकिन तरबियत का हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि उस पर काम नहीं हो रहा, और तरबियत के हवाले से आप क्या समझते हैं कि तालीमी इदारे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं तालीम के साथ तरबियत में, इदारों के हवाले से और ख़ास तौर पे तालीमी इदारों के हवाले से? देखिए, बड़ी अच्छी बात, आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, अच्छी बात कर रहे हैं कि बिलाशुबा सबके जहन में ये आता है कि तरबियत तो तालीमी इदारों, इंस्टीट्यूट्स का भी काम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा ये तजर्बा है कि जब हमारे पास तालिब इल्म आते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के ऊपर, तो वो उनकी किरदार साजी हो चुकी होती है। अब यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर तो हम उसमें मज़ीद निखार पैदा कर सकते हैं, और जब वो स्कूल कॉलेज में भी आते हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो घर से बहुत कुछ लेकर आते हैं। तो मैं बार बार ये कहूँगा कि घर जो है वही पहली तरबियत गाह है, माँ है, और वो एक मोहब्बत का रिश्ता है जो वो ट्रांसफ़र करती है। लेकिन यकीनन तालीमी इदारे यानी कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो है उस तरबियत में निखार पैदा करते हैं, और वक्त की मौजूदा जो भी ज़रूरत होती है तालीम के साथ लगा कर उस तरबियत को या तालिब इल्म को चाल चांद लगाने के काम आती है। लेकिन असातिज़ा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और वो वही मोहब्बत अगर रखते होंगे तालिब इल्म से तो वो तरबियत करेंगे। और अगर वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हों और सिर्फ उसी को ही तालिब इल्मों तक पहुंचा दें, लेकिन उसमें मोहब्बत शामिल ना हो, उसमें ये ना शामिल हो कि वो उन बच्चों को अपने ही बच्चे समझें, तो अगर असातिज़ा अपने तालिब इल्मों को अपना बच्चा समझे, तो मैं ये समझता हूँ इस स्पिरिट के साथ वो तालीम के साथ तरबियत का भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं शुजात साहब, लेकिन मेरा आपसे बस ये आखिरी सवाल है। सर, बताएं कि आप सही कह रहे हैं कि अतासिदा जो है उनका जो टीचर्स हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तालीम का हुसूल माशरे में बहुत महंगा हो गया है, एक आम आदमी जो है अच्छी तालीम पाकिस्तान में हासिल नहीं कर सकता। सर, क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? देखिए, बात ये है कि ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। तो सेहत है, शेल्टर है, तालीम है, ये वाकई रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन रियासत उमूमन आज के दौर में वो सारे काम नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास उस तरह के वसाइल नहीं होते। तो समझिए कि जो प्राइवेट इदारे हैं वो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, और पूरी दुनिया में प्राइवेट इदारे मौजूद हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो अफराद, वो बिज़नेसमैन जो तालीम को उन्होंने प्रोफेशन अपना बनाया, बिलाशुबा उसमें वो कमाते भी हैं। लेकिन जो सूरत हाल स्पेशली पाकिस्तान में सरकारी तालीमी इदारों की है, तो उसमें ये प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उन बिज़नेसमैन ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुस्तक़बिल पर की है, और वो मुस्तक़बिल जो इस मुल्क को संवारने में मददगार साबित हो सकता है। तो यकीनन सरकारी इदारे तो उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट इदारों ने, प्राइवेट यानी कि अशख़ास ने, बिज़नेसमैन जो है वो इस तालीम की तरफ आए हैं और उन्होंने ये बेड़ा उठाया है। और यकीनन सबकी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी होती है, और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी होती है उसी तरह बिज़नेसमैन और शहरियों की भी ज़िम्मेदारी होती है। तो वो सारे लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। यकीनन कुछ ये जो तालीम है कुछ महंगी हो गई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना, किताबों का वसूल, असातिज़ा की तनख्वाहें और दीगर लवाज़मात शायद इस कदर महंगे पड़ जाते हैं कि उसमें यकीनन
जो बिजनेसमैन जब वो तालीम में आता है तो वो अपना कुछ रखता है अपना प्रॉफिट है, तो ये इसी तरह कम हो सकती है कि सरकारी इदारे, सरकार यानी कि रियासत तालीम में अपने आप को इन्वॉल्व करे और अपने बजट का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो तालीम पर मख्तस करे। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि तालीम पहले बहुत सस्ती थी और अच्छी थी, तो आइंदा आने वाले वक्त में भी अगर रियासत इसको अपनी प्रायोरिटी बनाए तो तालीम सस्ती हो जाएगी और आम इंसान को, आम तालिब इल्मों को भी बेहतरीन इंस्टीट्यूट में पढ़कर अपनी किरदार साजी के साथ साथ तालीमी मुकाम भी हासिल कर सकेगा, ताकि दुनिया से वो अपने आप को कॉम्पीट कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात। प्रोग्राम का जो इख्तिताम हुआ है और आपकी खूबसूरत बात से करेंगे कि तालीम का हुसूल और तरबियत का हुसूल बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कराची वालों के लिए ये कि मौसम आज बहुत अच्छा है, मौसम को एंजॉय करें। हमें और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपसे कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।